ڈاکٹر صاحب یہ ایگزامینیشن سینٹرز آپ نے وزٹ بھی کیے ہیں, ہم نے بھی کچھ وزٹ کیے تھے, جو فیسلٹیز وہاں پہ ہیں آپ ان سے سیٹسفائڈ ہیں؟ I think that's an area where we need improvement. For example, آپ کا جو لاہور میں ایگزامینیشن سینٹر ہے لارنس روڈ کے اوپر, it's state of the art and you can compare it with any examination center in the world. That's one center. But rest of the centers جو آپ کے ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہیں, اور جو وہاں پہ ایڈم زیل جو فیسلٹیز ایون جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے گورنمنٹ اسکولس کا وہی آپ یوز کر رہے ہیں فار ایگزامینیشن پرپز. آئی تھنک دیٹس این ایریا ویئر وی نیڈ امپروومنٹ. اور جو چیف منسٹر صاحب کا پروگرام ہے پنجاب اسکول روڈ میپ پروگرام, اس میں یہ سارے کمپوننٹس شامل ہیں. اینڈ ڈیورنگ دا کمنگ ایئرس آئی تھنک ویل بی ہیونگ اسکولز ود دی موسٹ کنڈیوسو کنجینیل اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ جہاں پہ ہم نے تو سمرز میں کہ دیکھا تھا گرمی میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, کوئی وابڈا کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کر لیا کریں کہ جب ایگزام ہو رہے ہوں ان کی لائٹ نہ بند کریں. بٹ چلے موونگ آن, ڈاکٹر صاحب یہ ایگزام پیپر سیٹ کون کرتا ہے؟ ایگزام پیپرز کے لیے ایک جو پیپر سیٹرز ہیں اس کا بھی ایک بڑا سیکیور پروسیس ہے, اور اس میں پھر بھی ابھی بھی سنائی کبھی آ جاتی ہے کہ لیک ہو گئے پیپر, کوئی ون آف ٹائپ انسیڈنٹ سننے میں آ جاتا ہے. نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ جو پیپر سیٹرز ہیں ان کا ایک شخص پیپر سیٹنگ میں نہیں ہوتا. There are different people who are setting different papers, and at the end of the day جو سسٹم ہے بورڈز کے اندر ان میں سے پھر one question from each paper is selected, اور ultimately it boils down to one person, that is the controller of examination and chairman of the board, who exactly know کہ یہ پیپر کیا ہے. اگر آپ کے یہ دو لوگ پیپل آف انٹیگریٹی ہیں اور ہونے چاہیے میرا خیال ہے, there is no question کہ کوئی پیپر آؤٹ ہو جائے. اچھا, بٹ پیپر چلیں آؤٹ تو نہ بھی, وہ ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے پیپرز میں ابھی بھی بڑا فوکس ہے وہ روٹ لرننگ جس کو ہم رٹا سسٹم جو کہتے ہیں, اینڈ ایکچوئل کوئی انڈرسٹینڈنگ یا وہ ڈیولپ ہم اسٹوڈنٹس کی نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں اب تھوڑا سا؟ میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے ایجوکیشنل مینیجرز ہیں دے ہیو اسٹارٹیڈ تھنکنگ آن دیز لائنس, اور ابھی آپ کا جو آبجیکٹیو پارٹ ہے گریجولی اس کا جو پورشن ہے وہ بڑھ رہا ہے. Objective part is to check your secure understanding of the core content knowledge in that particular subject. اور جتنا زیادہ آپ یہ کرتے جائیں گے, اور پھر ہم نے اس پہ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیے کہ آپ کے after your examination for your entry test there is another exam. So if somebody doesn't have the secure understanding of the subject knowledge اور اس پہ فلٹر آؤٹ ہو جائے گا. نہیں بٹ لیکن وہ تو بڑا لیٹ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا جی, اس سسٹم میں سے 15 17 18 سال کے بعد آپ کہیں کہ فلٹر آؤٹ ہو. اس کو تو انیشلی ان کو ایک لرننگ ہی ایسی دینی چاہیے ہمیں, سو دیٹ دے کین ود اسٹینڈ دیٹ ٹیسٹ جو کہ ان کو آگے جا کے دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ یو مسٹ اپریشیٹ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور بالخصوص موجودہ حکومت نے کچھ ایسے اسٹیپس لیے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا قیام, اب آپ کے بچے کلاس 5 اور کلاس 8 کے لیول پہ بائی این ایکسٹرنل ایجنسی ایویلیویٹ ہو رہے ہیں, اینڈ 10-year-old boy and girl is being tested by an examination board. اس کے بعد they come to the board of intermediate and secondary education. میرا خیال ہے کہ کوائٹ ارلی لیول پہ ہم سینسٹائز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے, اور ود دی پیسج آف ٹائم وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ویری گریجول پروسیس. اٹس ناٹ لائک بلڈنگ انفراسٹرکچر, اس کو آپ کو بلڈ کرتے ہوئے وقت لگے گا. آئی تھنک ہم 64 years since independence day, اگر ابھی تک ہمیں روڈ میپ ہی ٹھیک نہیں کر سکے تو ہم کیا کرتے رہے اتنے سالوں میں؟ میرا خیال ہے کہ وی اسٹارٹڈ لیٹ. آئی تھنک انٹیگرل اس پورے جو ایکویشن کا جو ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہے وہ ٹیچرز کا ہے. میں تو ٹیچرز کی ابھی ہائرنگ بھی بڑی گورنمنٹ نے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے ہائرنگ کی ہے, ایک تو آپ دیکھیں گے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی کنٹری 40,000 ایجوکیٹرز ہیو بین اپوائنٹڈ ایبسلیوٹلی آن میرٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹیچرز اچھے ہیں, اور الحمدللہ وی آر ریکروٹنگ ویری گڈ ٹیچرز ایٹ پرائمری, سیکنڈری, ایلیمنٹری اینڈ کالج لیول. ٹیچرز دے آر دا بلڈرز آف دا نیشن, دے آر دی کراؤن آف دا کریچرز, they are the spiritual fathers and mothers of the students, they are the nation builders. If we can trust them and if we can positively engage them towards the nation building, I think our future is there. Teacher and teacher alone. اتنا میجر ایک رول ان کے اوپر اسکرائب کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی جو ایجوکیٹرز انگیج کیے ہیں ان کو تو گورنمنٹ اٹس گیونگ ویری ریسپیکٹیبل سیلری. بٹ ود ریسپیکٹیبل کیا آپ کے خیال میں ہے؟ ریسپیکٹیبل مینس کہ اف یو آر پیئنگ دیم اراؤنڈ 25,000 to 30,000 روپیز. مطلب جتنی ان کا اسٹیک ہے اور جتنا ان کی ذمہ داری ہے اور جتنا ان کا ایک رول ہے اس نیشن کے اندر, ہمارے فیوچر کے اندر, ڈو یو تھنک اس سیلری کے اندر ہم اپنی بیسٹ آف دا بیسٹ یا کریم کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے, اگر آپ میرا ذاتی خیال پوچھیں, اٹس ناٹ گورنمنٹ پالیسی بٹ مائی پرسنل اوپینین,
if you can engage the highly qualified people as teacher and pay them at the optimal level, the market maximum rate جو ہیں جو market market rate rate ہے آپ دیں, اور this will be the best investment, اور آپ future میں آپ کو اس کے اتنے dividends ملیں گے which you and me cannot count at the moment. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کبھی موقع ملا اور انشاءاللہ العزیز ملے گا, we'll engage the best people at the market salaries, having satisfied, qualified and competent professionals at primary level, so that the foundations جو ہم بچوں کی بلڈ کر رہے ہیں, جہاں سے بچے نے, جہاں پہ اس کی مینٹل وائرنگ ہو رہی ہے, جہاں اس کی کیپیسٹیز آف مائنڈ بلڈ ہو رہی ہیں, ایٹ دیٹ پرٹیکولر لیول اس کی جو ڈائڈیکٹک ریسورس بیس ہے اس کو اگر ہم ساؤنڈ کر دیں گے ایٹ دیٹ لیول, تو فیوچر میں وہ بچہ آٹومیٹیکلی ہی ول بی این ایسٹ اور شی ول بی این ایسٹ فار دس نیشن. ڈاکٹر بڑی سیریس باتیں ہوں گی, کوئی بڑا ایک انٹرسٹنگ, ذرا تھوڑی لائٹ گفتگو بھی آپ سے کریں. ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک تھا جو میں نے دیکھا کہ جی 35% لڑکے اینڈ اباؤٹ 55% لیڈیز بچیاں پاس ہوتی ہیں. کیا لڑکیاں زیادہ عقل مند ہیں لڑکوں سے؟ عقل مند تو لیکن محنتی زیادہ ہوتی ہیں. میرا خیال ہے دے آر ڈیڈیکیٹنگ مور آرس ٹو دیئر اسٹڈیز ایز کمپیئر ٹو بوائز, اینڈ دس از اے چیلنج فار دا بوائز دیٹ دے شوڈ کمپیٹ ود دی گرلس. بیوروکریسی کے اندر ہم کہتے ہیں جی بڑے کمپٹنٹ اور بڑے لائق اور بڑے اچھے لوگ ہیں, کیا ان کی کمی ہو گئی ہے کوئی ان کمپٹنٹ اور لائق لوگوں کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی کمی تو نہیں ہوئی, لیکن رائٹ پیپل ایٹ دی رائٹ پلیس. Probably we have been making serious errors while selecting the people for the right slots. If we can do that, right people for the right job, I think the same people can deliver. I think we are a very resilient, dedicated, intelligent nation, and still we have very, very bright people among us. And if we can put them on the right job and give them the confidence, still they can deliver. نہیں پر دیکھیں اگر شارٹیج نہیں ہے, آپ ایک سیکٹری بھی ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹ کے, دیٹ از اے فل ٹائم رسپانسبلٹی, اور بڑے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے پاس. اسپورٹس ہو گئی, یوتھ افیئرز ہو گئے, ٹورزم ہو گیا, ختم ہو گیا ملک میں. یوتھ افیئرز آپ کو شروع سے بنانا ہے, اسپورٹس کو آپ نے شروع سے لانا ہے, ختم ہوتی گئی ہیں چیزیں. آرکیولوجی ہماری ہیریٹیج ختم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی ذمہ داری ایک ایڈیشنل چارج کے طور پہ آپ کو دے دی, تو یہ گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ آپ پہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دس از, آئی ایم ایکسٹریملی لکی کہ گورنمنٹ ہیز گیون می دس چیلنج کہ جی آپ یہ رزلٹ ٹھیک کر دیں اور اس کو ایکوریٹ کر دیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. although I have to create, آپ کے علاوہ ان کو اس کام کے لیے کوئی نہیں ملا. اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن I have to create 25th hour out of 24 hours, because during Eid days I have been working 22 hours a day and sleeping 2 hours in this room just for one cause, کہ جو بچوں کو انصاف نہیں مل سکا. بٹ دین وہ دوسرا کاز نہ سفر کرے, بیکاز یہ اس گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں پروونس میں اکثر جگہوں پہ یہ اس قسم کا ہو رہا ہے کہ ایڈیشنل چارجز, ایڈ ہاک چارجز, ایکٹنگ چارجز, آپ اس کو پھر کیسے ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب میں جو ورکنگ اسٹارٹس ایٹ 7:45, the chief minister himself starts working at 6:30. We all know, the whole city knows now جی, ڈینگی کے بعد تو سارے کے بعد سب نے دیکھ لیا. تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ 7:30 پہ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں, and after finishing that assignment, پھر rest of the day, even if it's night, I am dedicated to this job, and this is temporary assignment. Hopefully after the result or after the clearance of this exam, somebody else. تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پیشن تو مجھے ایجوکیشن کے لیے لگ رہا ہے. won't you prefer کہ ادھر آپ کو پکا کر دیں؟ میرا تو ہے کہ I would like to rest of my life in education, whether as secretary education, whether as principal of a college or headmaster of a college. Even post retirement also آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس میں? Even as a teacher in a primary school, I think that is the hallmark of achievement for me, that I am more proud to be a teacher than anything else. ڈاکٹر صاحب, ہر پرابلم میں سے, ہر اس قسم کا جو ایک انسیڈنٹ آتا ہے, ایک کلیمٹی آتی ہے, کوئی اپرچونٹی بھی نکلتی ہے. ہم لوگوں نے اس میں سے کیا سیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ in future we should be very, very careful, number one. اس نے ہلا تو دیا اس نے سب کو ایک دفعہ. Number two, we must realize that if you do injustice, you will not be able to sit in glass houses. 3, by sitting in the ivory offices and towers, you will not be able to satisfy your people. You will have to do things right. You will have to things right at right time, and you will have to satisfy people. You need to be accountable. You need to be transparent, and you need to be absolutely. You must be dispensing justice to the people. صاحب, کیا آپ شہریوں کے ساتھ یا اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ اگلے سال نہیں ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے؟ میں اپنے جو بچے اور بچیاں ان کے ساتھ یہ تو وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ابھی رزلٹ میں اناؤنس کروں گا یہ بھی درست ہوگا, اور آنے والے سالوں میں
if I am part of the system, I'll ensure کہ nobody who is unscrupulous اور جو اس طرح کے کاموں کے میں ملوث رہا ہو وہ دوبارہ سے کبھی ایسے سسٹم میں آئے جس سے ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیوں کو تکلیف پہنچی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار بینگ ود اس جی. Thank you so much.